اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مسائل زندگی میں آپ کا استقبال ہے۔ آج ہمارے اسٹوڈیو مہمان حجت الاسلام جناب مولانا ذوالفقار صاحب مہدی، ہم ان کا استقبال کرتے ہیں اور بغیر کسی تاخیر کے ہم اپنا یہ سلسلہ شروع کرتے ہیں سوالات کا۔ سوالات آپ کے، جوابات علماء اکرام کے۔ آئیے آغا کا استقبال کرتے ہیں۔ آغا السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ انشاءاللہ مزاج بخیر آغا۔ جی الحمدللہ۔ اگر آپ کی اجازت ہو شروع کریں آغا۔ بسم اللہ۔ اور آئیے دیکھتے ہیں سب سے پہلے سوال کہاں سے ہے۔ السلام علیکم، میرا نام مہوش ہے، میں الہ آباد یو پی سے بات کر رہی ہوں۔ میرا یہ سوال ہے کہ جیسے میری جو امی ہے ان کا انتقال ان کے میکے یعنی لکھنؤ میں ہو گیا تھا، تو وہیں پہ سب کفن دفن ہوا، وہیں پہ ان کو دفنایا گیا، اور ہمارا جو گھر ہے وہ الہ آباد میں ہے، تو میں اور میرے ابا جو ہیں وہ الہ آباد میں رہتے ہیں، تو ان کی روح یہاں پر آتی ہوگی یا وہیں آتی ہوگی جہاں ان کا کفن دفن ہوا، جہاں انہیں دفنایا گیا اس گھر میں؟ اس گھر میں روح نہیں آتی ہوگی ان کی؟ یہ پوچھنا تھا ہمیں۔ السلام علیکم۔ اب ان کی والدہ کا انتقال لکھنؤ میں اور گھر ان کا الہ آباد میں ہے، روح کہاں جائے گی؟ دیکھیں پہلے تو یہ غلط فہمی ہے، جی ہر ایک کی روح گھر میں نہیں آتی، نہیں آتی ہے۔ جی یہ اسپیشل اجازت ملتی ہے، جی اور وہ بھی مراتب کے اعتبار سے، جی جیسا ایسا مرتبہ ہوتا ہے ویسا ہے۔ ویسے اجازت ملتی ہے۔ جی تو یہ غلط فہمی ہے کہ ہر ایک کو ملتی ہے، وہ نہیں ہے۔ پھر مراتب ہے، شب جمعہ ہی نہیں، ہمارے پاس روایت یہ بھی ہے کہ بعض مومنین جن کے رتبہ بہت بلند ہے ان کو ہر روز چھٹی ہے، جب جانا چاہے ان کو کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ لیکن گھر کس کو کہتے ہیں؟ جہاں انسان بود و باش کرتا ہے، وہ انسان، یہ جو مٹی اور گارا یہ جو گھر نہیں کہلاتا ہے، یہ تو ایک مادی چیز ہے۔ آپ جہاں رہتی ہیں وہاں، اور وہ بھی روح کے پاس ایک ایسی طاقت ہوتی ہے جو احاطہ کر سکتی ہے، جی بالکل ایک لائٹ کی طرح۔ جی ایک لائٹ جب چلتی ہے تو کتنے ایریے کو جو ہے وہ کیا کرے، اجالا کر دیتی ہے۔ سیم اسی طرح روح کو یہ پریشانی نہیں ہوگی کہ بھئی لکھنؤ اور الہ آباد میں کتنا فرق ہے۔ جی تو جہاں آپ رہتی ہیں، جہاں گھر والے رہتے ہیں، وہاں ان کی روحیں آتی ہیں۔ جی وہ باقاعدہ دیکھتی ہے کہ بھئی ہمارے گھر میں کون ہے، کون نہیں، کیا کر رہا ہے، سب دیکھتی۔ تو یہ کہنا کہ ہماری ممی کو دفن کر دیا گیا لکھنؤ میں، نہیں بیٹا، آپ جہاں رہتی ہیں وہاں آپ کی ممی کی روح آتی۔ بہت بہت شکریہ۔ آپ فرمائیے، آپ کیا کہنا چاہتے ہیں؟ السلام علیکم جاوید بھائی، مولانا صاحب، میں نے ایک سوال پوچھا تھا کہ آغاز بلوغت میں ماں باپ کی لاج کی وجہ سے جو روزے قضا ہوتے ہیں، ان کی قضا کے بارے میں کیا حکم ہے، جبکہ ان کی قضا کرنے میں اس ٹائم خود کی مرضی شامل نہ تھی کیونکہ بچہ چھوٹا ہوتا ہے۔ السلام علیکم۔ ان کا سوال یہ ہے کہ 9 سال کی عمر میں، جو قمری 9 سال ہیں، اس میں لڑکی کے اوپر احکام شریعت واجب ہو جاتے ہیں، اور اگر وہ روزہ نماز نہیں رکھے، جان بوجھ کے نہیں کرے یہ عبادت، اس کے لیے کیا حکم؟ دیکھیے روزے کے بارے میں تو آپ کو کہنا ہوگا طاقت اس کے پاس ہو تو روزہ واجب ہے، جی خالی عمر کافی نہیں ہوگی۔ جی یقیناً جو ہے اگر 9 سال کی عمر میں طاقت آ گئی اور تو وہ ایک الگ بحث ہے۔ جی لیکن آج ہمارے وہاں بہت ساری بچیاں ایسی ہیں جو 9 سال میں روزہ نہیں رکھ سکتی ہیں، جی ان کی طاقت جواب دے گی۔ جی تو اللہ کیا کہتا ہے؟ جس کے پاس طاقت ہے روزہ رکھنے کی، جی شرائط کے ساتھ، اسی لیے اللہ نے کہا ہے اللہ کسی کے اوپر اس کی طاقت سے زیادہ کوئی تکلیف نہیں دیتا ہے۔ ہاں، اب اگر روزہ رکھنے کی طاقت ہے، نہیں رکھا تو قضا کرنا پڑے گی، نو ڈاؤٹ کرا۔ اور نماز تو خیر بہرحال نماز تو بہرحال واجب ہے۔ بہت بہت شکریہ۔ اگلے سوال کی طرف بڑھتے ہیں۔ میرا سوال یہ ہے کہ اگر ہم نے غسل جمعہ کیا ہے، اگر وہ ہمیں نہیں ٹوٹا، ہم اس میں غسل جمعہ، اگر ہمیں وہ غسل نہیں ٹوٹا تو ہم اس میں اپنا نماز جمعہ پڑھ سکتے ہیں؟ غسل جمعہ اگر انسان نے کر لیا، غسل باقی ہے، تو کیا اسی غسل سے نماز پڑھ سکتے ہیں؟ جی ہاں، بالکل پڑھ سکتے۔ بہت بہت شکریہ۔ اگلے سوال۔ میں غلام حسن کرگل سے بول رہا ہوں۔ میرا سوال یہ ہے کہ میں نے 1 یا 2 سال سے پہلے کوئی کپڑا لایا ہے، اب ہمیں اس کا خمس نکالنا ہے،
مولانا صاحب ہمیں اسے 2 سال سے پہلے کی ریٹ کا خمس نکالنا ہے یا اسی سال کی ریٹ کا خمس نکالنا ہے؟ باقی السلام. ان کا سوال یہ ہے، انہوں نے صرف کپڑے کی بات کی ہے کہ 1-2 سال پہلے کپڑا خریدا یا اور بھی کوئی سامان خریدا اور وہ استعمال نہیں کیا اور خمس بھی نہیں نکالا، تو اب 2 سال بعد اگر خمس نکالنا ہے تو کس طرح سے نکلے گا؟ دیکھیے وہ کرنٹ جو قیمت ہوگی اس کے حساب سے آپ کو بازاری ویلو اس وقت کی جو، یعنی اگر 10 میں خریدا ہے اور آپ قیمت 20 کی ہے تو 20 کے اوپر آپ کو خمس نکالنا. جی ہاں بالکل. بہت بہت شکریہ. آگے بڑھتے ہیں. السلام علیکم. میرا سوال یہ ہے کہ رسول خدا بنی ہاشم کے خاندان سے ہیں یا نہیں؟ یہ ہمارے اہل سنت بھائی کا سوال ہے، وہ قریشی کہتے ہیں، تو آپ جواب دیجیے ہمیں. یہ ایسا سوال ہے کہ ہر مسلمان بلکہ ہر انسان جو تاریخ جانتا ہے اس کو پتہ ہونا چاہیے کہ سرکار ختم مرتبت حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا بنی ہاشم تھے یا نہیں تھے؟ دیکھیے شاید ہماری بہن کو اشتباہ یا جو لوگ کہہ رہے ہیں قرشی تھے، تو اس میں کوئی دو رائے نہیں کہ پیغمبر کے قبیلے کا نام قریش تھا. جی لیکن پیغمبر کے اجداد جو ہے بنی ہاشم، بے شک ان کے اجداد جی، میں سے ہے، بے شک تو بے شک بنی ہاشم میں سے ہے، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. بہت بہت شکریہ. اگلا سوال. میں ہوں مہاراشٹر سے، ناندورا ضلع بلڈانا، اور سر جس کا حافظہ تیز نہیں ہے اس کے لیے کیا کرنا ہوگا؟ جس کا حافظہ تیز نہ ہو اس کے لیے اسے کیا کرنا چاہیے؟ بہت ساری دعائیں سجیسٹ ہوئی ہیں اور فزیکل اور مادی چیزیں بھی سجیسٹ کی گئی ہے. مثلا مویز کھانے کو، کالی کشمش کھانے کو کہا گیا ہے. جی ایک یہ ہری گھاس دیکھنے کو کہا گیا ہے جی کہ آپ ہری گھاس پہ ننگے پاؤں چلیے، جی اس کے اوپر تو آپ کی قرآن پڑھنے سے حافظہ بڑھتا ہے. جی ٹھیک ہے. حافظے کی اسپیشل دعائیں مفاتی میں موجود ہیں، جی وہاں سے وہ دیکھ لیجئے، پڑھیے. تو بہت سارے اعمال بتائے گئے حافظے کو تقویت پہنچانے کے لیے، جی وہ آپ کیجئے. اور یقین جانیے اس میں قرآن پڑھنا بہت مؤثر ہے. جی بے شک. آپ قرآن پڑھیے، انشاءاللہ آپ کے حافظہ مضبوط ہوگا. انشاءاللہ. آپ فرمائیے، آپ کیا کہنا چاہ رہے ہیں؟ سر پہلے تو دھنیہ واد. میں چمپارن کے دھرتی سے بول رہا ہوں، ہرسود میرا گاؤں ہوا. آپ کے اس چینل کو میں بہت زیادہ پسند کرتا ہوں، اور ایک چاہتے ہیں قرآن جو کہ دیوناگری بھاشا میں ہو اور لپی آپ کا وہ عربی جو زبان ہے اس میں ہو، جسے ہم پڑھ پائیں. ہم لوگ ہندی پڑھنے والے ہیں اور اس کا بھاؤ جو ہے ہندی میں ہو. میرا نام ہوا دیواکر پتواری. یہ ہمارے بھائی جو ہیں برادر وطن ہیں، ہندو ہیں، اور بہت خوشی کی بات ہے، پچھلے ایپیسوڈ میں کہہ چکا ہوں آغا کہ یہ ہمارا چینل جو ہے یہ غمازی کرتا ہے گنگا جمنی تہذیب کا. چینل ون پیغام انسانیت پہنچا رہا ہے، اور اس سے منسلک نہ صرف یہ کہ مسلمان بلکہ غیر مسلمان ہمارے جو بھائی اہل وطن ہیں، ہندو، سکھ، عیسائی، یہ لوگ بھی ہم سے جڑے ہوئے ہیں، اور اس بات کا ہمیں فخر ہے. آغا ہمارے بھائی کی یہ تجویز اور یہ ان کا مطالبہ یا ان کی فرمائش ہے کہ قرآن مجید وہ ہندی میں اگر چینل ون پہ لپی عربی ہو، لیکن لپی ہندی ہو اور عربی زبان میں ہو یا ترجمہ اس کا ہو تو بہتر ہے. تو اس سلسلے میں ہم ایڈمن سے گزارش کر سکتے ہیں کہ بھائی بالکل جی، اور ہم ایڈمن سے گزارش کرتے ہیں کہ ہمارے بھائی کی اس تجویز پہ، اس سجیشن پہ، اس خواہش پر عمل کیا جائے. بہت بہت شکریہ. اگلا سوال. السلام علیکم، میرا نام شبین تاج ہے، رام نگر سے بول رہی ہوں. ایک سوال کرنا ہے. ہمارا بچہ پڑھنے کو پڑھتا نہیں، عربی کو اسکول کو سبھی جاتا ہے، دماغ میں کچھ بھی نہیں ٹکتا، اس کے واسطے مسئلہ کیا ہے؟ یہ بہن کا سوال یہ ہے کہ بچے کا جو ذہن ہے وہ پڑھائی لکھائی میں نہیں لگتا. کوئی دعا بتا دیجئے، کوئی وظیفہ بتا دیجئے. ٹھیک ہے. ابھی کہا ہے. جی ایک تو جو ہے آپ اپنا گھر کا ماحول کیا رکھتے ہیں. جی اگر آپ 10 آدمی مثلا پڑھائی کی طرف بالکل توجہ نہ ہو، ایک بچے کے لیے پڑھنا آسان نہیں ہوتا ہے، جی تو آپ کو گھر کا انوائرمنٹ تھوڑا سا بدلنے کی ضرورت ہے. دوسری بات یہ ہے کہ آپ ماں باپ کے لیے بھی یہ جو ہے، ماں باپ اپنے بچوں کے لیے دعا کریں جی کہ وہ اللہ انہیں توفیق دے اور انہیں پڑھنے میں. تیسری بات یہ ہے کہ آپ بہت سارے کام کر سکتے ہیں جس سے
ان کی توجہ جو ہے اللہ جو ہے وہ اس پڑھائی کی طرف کر دے. ہمارے وہاں شروع جب آیت ہوتی ہے اقرا بسم ربک الذی خلق، تو اس کا مطلب کیا ہے؟ آپ اگر چاہتے ہیں کہ مثلا آپ کی بچے کی تعلیم ہو تو آپ یقین جانیں بہت ساری دعائیں ہیں جو آپ تعلیم کے لیے، تربیت کے لیے، اخلاق کے لیے، تہذیب کے لیے اپنے بچے. اب امام سجاد کی دعا تربیت اولاد میں ہے، جی آپ وہ پڑھیے، جی انشاءاللہ اس کا فائدہ ہوگا، بالکل فائدہ ہوگا، وہ بچے کا دھیان اس کی طرف جائے. بہت بہت شکریہ. آپ فرمائیے آپ کیا کہنا چاہتے ہیں؟ میرا نام کلکتہ سے بول رہے، میرا نام شمس النہار ہے. ہاں، میرے بیٹے کا 2 کڈنی میں پتھر ہوا ہے، بہت تکلیف ہو رہا ہے. مولانا صاحب آپ دعا کیجیے تو اچھا ہوگا. بہت پریشان ہے، اس کا سسرال سے بہت ظلم ہو رہا ہے. وہ لڑکی میرا بھلسہ کے پاس تک کے اس کو خالی کھانا بنانے بولے، بہت پریشان میں ہے میرا بچہ. بچے میرا چپ چاپ صبر کر رہے ہیں. دعا کیجیے مولانا صاحب جیسے ٹھیک ہو جائے. ہم لوگ بہت پریشان میں ہیں اس کے لیے. ماں کا گھر میں ماں باپ سے فون کرنے میں، بات کرنے میں ضروری ہے. ان لوگ بولا نہیں. ہاں، تو بچے میرا گھبرا جا رہی ہے، بہت حالت خراب. دعا سے اچھا ہو رکھے اللہ. یہ ہماری بہن جو ہے کہہ رہی ان کا بیٹا سسرال میں ہے، پتھری کی بیماری ہے اور سسرال والے ظلم کر رہے ہیں، کیا کرنا چاہیے؟ دیکھیے، اللہ نے مرد کے ہاتھ میں ڈور دی ہے، جی اور ہمارے پاس روایت ہے، جی اگر آپ جو ہے زوجہ والی کریں گے، جی ٹھیک ہے، اور پھر فریاد کریں گے، آپ اس کو قابو میں نہیں رکھیں گے اور فریاد کریں گے، جی واپس روایت میں کہ اللہ اس شوہر کی دعا قبول نہیں کرتا جی جس کے ہاتھ میں اللہ نے اس کی ڈور دی ہو اور وہ اللہ سے کہہ رہا ہے سدھار دے. جی آپ کو سدھارنا ہوگا، جی آپ کو سدھرنا ہوگا تو یہ مسئلہ حل ہوگا، جی اس کے بغیر یہ مسئلہ حل نہیں نہیں ہوگا. ہوگا. جی بہت بہت شکریہ. آئیے دیکھتے ہیں سائل کا کیا سوال ہے. السلام علیکم، میں ڈاکٹر شکیل نوگامی میرٹھ سے بول رہا ہوں. جاوید بھائی، آغاز سے میرا سوال یہ ہے کہ ہم جب نماز میں تشہد کی حالت میں ہوتے ہیں تو ہماری نگاہ کہاں ہونی چاہیے؟ یعنی تشہد کی حالت میں جو بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں تو ہماری نگاہ سجدے گاہ پر ہونی چاہیے یا دونوں زانوں کے بیچ میں؟ نظر کہاں ہونی چاہیے؟ السلام علیکم، خدا حافظ. ہمارے ڈاکٹر صاحب کا سوال ہے کہ تشہد کی حالت میں نگاہیں کہاں ہونی چاہیے، زانوں سجدگاہ پہ یا زانوں کے نہیں، بیچ زانوں درمیان؟ کے در. زانوں کے درمیان. جی، بہت بہت شکریہ. آپ فرمائیے آپ کیا کہنا چاہتے ہیں؟ ہمارا نام راج خان ہے. ہمارا سب مولانا صاحب آپ کے امام اعظم ابو حنیفہ ہے کہ نہ اعتدال اور سود کو حضرت مولانا شاستری مفتی حاجی غازی رحمۃ اللہ کہہ رہے ہیں اللہ کے ایک ولی کو حرام بینک کا نہیں لینا چاہیے. آپ کو اس چینل وغیرہ سے حلال کیوں ہے تو جاننا چاہتے ہیں. ہمارے مجتہدین سرکاری بینک جو غیر اسلامی ملکوں میں ہے اس میں اس کو جو جائز قرار دیتے ہیں شرائط کے ساتھ میں، ایسا کیوں؟ دیکھیں، پہلی بات تو یہ غلط فہمی ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ انٹرسٹ لینا جائز نہیں. میرے بھائی، انٹرسٹ حرام ہے. جی ایک بات جو جی. اللہ نے حرام قرار دیا حرام جی ہے. اب آج کے زمانے میں جو ہمارے فقہا کا یہ فتویٰ ہے وہ اس لیے کہتے ہیں کہ اب یہ بینک جو ہے ایک انڈسٹری بن گیا ہے، جی وہ بزنس کرتا ہے جی اور آپ اس کے ساتھ بزنس کرتے ہیں. جی تو جب آپ بزنس کر رہے ہیں تو آپ بزنس کا پیسہ نہیں لے سکتے؟ بالکل لے سکتے، ہم معاوضہ لے رہے ہیں، پروفٹ معاوضہ لے لے رہے سکتے ہیں. ہیں. اسی لیے ہمارے جو فقہا کہتے ہیں آپ ڈیمانڈ نہیں کر سکتے ان سے، جی شرط آپ- نہیں رکھ سکتے آپ شرط نہیں رکھ سکتے ہو. جی تو یہ جو کہتے ہیں نا آپ کا غلط ہے کہ مثلا وہ انٹرسٹ آپ لے رہے ہیں. نہیں میرا بھائی، انٹرسٹ انٹرسٹ حرام ہے، فقہ جعفری میں بھی حرام ہے. جی اور یہ جو آج کا بینک ہے وہ بینک کی سیکٹر بہت بڑا ہے. جی اور پھر ہمارے جو فقہا کہتے ہیں وہ چند شرائط کے ساتھ کہتے ہیں. جی. وہ اس طرح نہیں کہتے کہ آپ پیسہ دے کے پیسہ لے لیجئے اور معاہدہ کر لیجئے. نہیں. بہت بہت شکریہ. آپ فرمائیے آپ کیا کہنا چاہتے ہیں؟ السلام علیکم، میرا نام سید ریاض حسین جعفری ناگپور مہاراشٹر سے بول رہا ہوں. جناب جاوید بھائی اور مولانا صاحب سے چند معلومات کے لیے سوالات ہیں. ماشاء اللہ وین چینل سے مومنین کو کافی فائدہ پہنچتا ہے. کچھ سوالات ہیں. پہلا سوال ہے کہ حضرت اسلام کا دین کیا تھا؟ دوسرا سوال ہے کہ دین اور شریعت میں کیا فرق ہے؟ کیا اسلام صرف 1400 سال سے ہے
1,24,000 انبیاء کا دین کیا تھا؟ حضرت آدم علیہ السلام کا ماں کیا تھا؟ کیا حضرت آدم علیہ السلام کی بھی امت سے سوال ولایت کیا جائے گا؟ ولایت علی ابن ابی طالب علیہ السلام. جواب عنایت فرمائیں. شکریہ. خدا حافظ. ہمارے بھائی کا جو سوال ہے یہ تفصیل طلب جواب اس کا ہے، لیکن میں مختصراً آپ سے سوال اور جواب کی خواہش ہے کہ حضرت آدم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کا مذہب کیا تھا، اور 1,24,000 انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کیا یہ سب اسلام کے پیروکار تھے یا 1400 سال پہلے اسلام آیا؟ تیسری بات یہ ہے کہ بس ولایت ایک سوال یہ جی بات کر لیں پھر ہم آگے جی بڑھتے ہیں. دیکھیے اللہ قرآن میں کہتا ہے کہ ہر نبی کو ہم نے ایک پیغام دے کر بھیجا. جی وہ کیا ہے؟ لا الہ الا لا اللہ. الہ توحید کی گواہی دے، ہمارے رسول کی رسالت کے اقرار کرے، اعلان کرنے کے لیے، پیغام پہنچانے کے لیے بھیجا. جی دوسری بات یہ ہے کہ ہر نبی کا ایک ہی دین اسلام. ٹھیک ہے، بے شک. اس میں کوئی شک نہیں کہ جناب آدم سے لے کر خاتم تک ہر ایک اسلام کا پیغام لے کر آیا. جی ٹھیک، تو 1400 سال کی بات ہی نہیں ہے. شروع سے لے کر آج تک جو چل رہا ہے جی وہ کیا ہے؟ اسلام. اسلام. ٹھیک ہے. جی اب ایک دوسرا جو آپ اس میں ایک سوال یہ تھا ان کا، دین و شریعت میں فرق کیا ہے؟ دین اور شریعت. دین جو ہے کا دائرہ بڑا ہوتا ہے، جی شریعت چھوٹی ہوتی ہے. جی دین کہتے ہر اس چیز کو جس پہ وہ انسان قبول کرتا ہے، مانتا ہے. جی شریعت کہتے اس قانون پر جو اللہ نے آپ کے لیے عمل کرنے کے لیے بنایا ہے. ٹھیک ہے، اسی لیے دین میں عقیدہ بھی آتا ہے. شریعت میں جو خاص لفظ ہے وہ قانون سے تعلق. جی ٹھیک ہے، اگرچہ بعض آپ اگر عمومیت دیجئے تو وہ بھی اس میں شامل ہو سکتا ہے، لیکن دین عام ہے، شریعت خاص ہے. اور وہ جواب آ گیا کہ بھئی ولایت، جی ہاں ہر ایک نبی نے آ کر، اب ظاہر سی بات جب نبی نے ولایت کا اقرار کروایا ہے، بتایا ہے لوگوں، تو امت کو جواب دینا ہے. جی ہاں بے بالکل شک. جواب دینا. جی بہت بہت شکریہ. اگلے سوال کی طرف جاتے ہیں. جناب میں محمد ظفر زیدی علی گڑھ سے بول رہا ہوں. جاوید بھائی، مولانا صاحب، السلام علیکم. سرکار آپ سے ایک درخواست یہ ہے کہ سورہ یاسین کی آیت نمبر 6 سے آیت نمبر 9 تک کی تلاوت فرمائیے، اور اس میں دیکھیے ہم کو کیا ہدایت کرنا چاہتی ہیں. آیت میں ہمیں کیا ہدایت ملتی ہے، کیونکہ جو لوگ خدا کے جو خواب جنہیں نہیں دلایا گیا وہ خبردار ہی نہیں تھے اور غفلت میں تھے، ان کو کس بات کی سزا ملی جب انہیں ڈرایا ہی نہیں گیا. اور کیا ایسی آج بھی ایسی حالتوں میں کیا اس قسم کی سزا اللہ دے سکتا ہے؟ کیونکہ آج بھی بہت سے ایسے لوگ ہیں جو ایمان نہیں لائے اور خبردار نہیں ہیں اور اپنی زندگی آزادانہ گزار رہے ہیں اور بالکل اللہ کا خوف نہیں رکھتے. کہ ان کے لیے بھی سلسلہ یہ قائم رہے گا؟ سورہ یاسین کی آیت نمبر 6 سے 9 تک کی تفصیل چاہتے ہیں ہمارے بزرگ. دیکھیے یہ ہمارا جو موضوع ہے یہاں، جی یہ وہ نہیں ہے کہ ہم تفسیر کا موضوع یہاں جی نہیں ہے، لیکن چونکہ اب انہوں نے کہا ہے آپ پڑھیے، ہم جی پوری قرآن پڑھنے کی تیار ہے میرے بھائی. جی لیکن لیکن وہ مسائل زندگی مسائل کا وقت نہیں زندگی ہوتا ہے. نہیں جی ہے، ہاں، نہیں وہ مسائل زندگی سے تعلق بھی نہیں ہے اس سوال نہیں کا. ہے. جی لیکن آپ کہہ رہے ہیں تو چلیے ہم آپ کو سنائے دیتے ہیں. اور یہ بات پکی ہے، خداوند عالم نے دنیا میں کسی کے لیے بھی حجت باقی نہیں رکھی. جی ہر ایک کے لیے اللہ تعالیٰ نے حجت تمام کر دی. ٹھیک ہے، حجت تمام کرنے کا مطلب کیا ہے کہ ایسا نہیں ہے کہ خدا نے کسی سے توحید کا مطالبہ کیا ہو اور توحید کا پیغام نہ آیا ہو. جی اس تک پیغام نہ پہنچا ہو. ہاں نہ جی پہنچا ہو، جی یہ نہیں ہو سکتا، ممکن نہیں ہے. یہ ممکن نہیں. جی اللہ یہ کہ وہ دیوانہ ہو. ہاں اللہ ہو کہ دیوانہ، تو جب جی دیوانہ ہے تو اس سے کوئی سوال نہیں سوال ہی نہیں ہوگا اس کو کوئی عذاب نہیں ہوگا. جی جی بے شک. ٹھیک ہے، اب انہوں نے کہا تھا کون سی آیت سے پڑھنے کے لیے؟ 6 سے. 6 سے. لِتُنذِرَ قَوْمًا مَّا أُنذِرَ. دیکھیے آپ یہ جو کہہ رہے ہیں کہ 6 سے پڑھیے، یہ غلط بات ہے. جی یہ پہلے سے جڑی ہوئی ہے. جی لِتُنذِرَ قَوْمًا مَّا أُنذِرَ آبَاؤُهُمْ. اللہ کہہ رہا ہے کہ اے میرے حبیب، ہم نے یہ قرآن لے کر آپ کو بھیجا صراط مستقیم پر، خدا کی طرف سے یہ قرآن لے کر گئے. کیوں؟ تاکہ آپ ڈرائیے قوماً، اس قوم کو ڈرائیے، ما انذر آباؤہم،
جو ان کے آبا و اجداد کو بھی ڈرایا گیا تھا. آپ ما یا نافیہ نہیں لے سکتے ہیں. جی فہم غافلون، ڈرانے کے باوجود وہ غافل تھے. انہوں نے غفلت پیغام یہاں آیا. پر قطع کلام ہو رہا ہے. یہ جو بھائی ہمارے فرما رہے بزرگوار، غفلت کا مطلب یہ نہیں کہ جانتے نہیں تھے. ہاں، یہ جی آج آپ بھی غافل ہو سکتے جی ہیں، میں بھی غافل ہو بے سکتا شک. ہوں. جی یہ کہنا غلط ہے. جی تو یہ جو مسئلہ ہے کہ جب تک کسی کو پیغام نہیں پہنچایا جائے گا اس کو اس وقت تک عذاب نہیں ملے گا. جی بے شک. جی یہ مسلم ہے. یقیناً بے شک. اور بے شک. آپ قرآن کی یہ آیت کیوں پڑھ رہے ہیں؟ دوسری آیت میں جائیے. جی اللہ قرآن اسی قرآن میں کہتا ہے ہم کسی کو بھی عذاب نہیں دیں گے جب تک ہمارا نبی اس تک پیغام لے کر نہ نہ پہنچ آیا. جائے. جی ٹھیک ہے. لقد حق القول علی اکثرہم، ہر آدمی کو ہم نے حق بتا دیا. جی ہر آدمی کو. فہم لا یؤمنون، وہ ایمان نہیں لائے. جی تو ایمان نہ لانا آپ کی غلطی ہے. جی. اللہ کا پیغام تو آ گیا. جی پھر اب ظاہر سی بات ہے اگر کوئی پیغام پہنچنے کے بعد ایمان نہیں لائے گا تو اللہ کیا کہہ رہے؟ تمہاری گلے میں زنجیر ڈال دوں گا اور آپ پھر سزا کے حقدار بن جائیں گے. جی تو یہ جو آپ کہہ رہے ہیں کہ پیغام نہیں آیا، نہیں میرے بھائی، پیغام آیا. جی یہ ہو ہی نہیں سکتا ہے کہ اللہ کا پیغام کسی تک نہ آئے. آج جو لوگ کہہ رہے ہیں آپ غفلت میں ہیں، تو غفلت میں ان کی غلطی ہے، غفلت میں ہے. جی آپ انٹیلیجنٹ ہے، آپ کے پاس عقل ہے، آپ اچھے سے کما سکتے ہو، اچھے سے پڑھ سکتے ہو، آپ نہ پڑھو اور کہو کہ اللہ کا پیغام نہیں ہے میرے پاس. نہیں میرے بھائی، اللہ کا پیغام تو ایک ایک چیز دے رہی ہے. زمین دے رہی ہے، سورج دے رہی ہے، چاند دے رہا ہے، درخت دے رہا ہے، پھول دے رہی ہے. یہ کیا ہے؟ یہ سب اللہ کا پیغام لے کر آئے ہیں. یہ زمین اور آسمان کی حرکت آپ کو کچھ نہیں بتاتی کہ یہ خود بخود پیدا ہو گئے. تو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ پیغام نہیں آیا. نہیں، پیغام آیا، آپ نے پیغام نہیں لیا. اور جب پیغام نہیں لیں گے سزا کے حقدار بن جائیں گے. بے شک. جی بہت بہت شکریہ. اگلے سوال کی طرف بڑھتے ہیں. السلام علیکم جاوید بھائی اور مولانا صاحب. میرا سوال ہے کہ عورت کے مخصوص ایام کی دن کی نمازیں جب قضا ہوتی ہے تو وہ اس کی معاف ہے، لیکن جو نماز آیات قضا ہوتی ہے وہ قضا پڑھنی پڑتی ہے. ایسا کیوں ہے؟ وضاحت کریں. السلام علیکم. نمازیں جو ہماری قضا ہوتی، واجب نمازیں قضا ہوتی ہیں، اس میں نماز آیات بھی ہے. بہن فرما رہی ہے کہ نماز آیات اگر قضا ہو جائے تو قضا کیوں پڑھنی ہے؟ دیکھیے، یہ جو ہے عورتوں کو ہر مہینے جو نماز کی چھوٹ دی گئی ہے جی وہ ہر مہینے ہے. جی لیکن سورج گرہن اور چاند گرہن تو ہر مہینے نہیں ہے. جی بالکل اسی طرح جیسے روزہ جی سال میں ایک بار آتا ہے، اس کی قضا ہے. جی آپ کی وہ سیاح میں جو چھٹی ہے اس کی قضا بھرنا ہے. بے شک. جی سیم یہی قانون نماز آیات کے بارے میں آتا ہے جی کہ چونکہ سال میں ایک بار یا دو بار ہے، وہ قضا اگر ہوئی تو آپ کو قضا بھرنا ہوگی، اس کی بھرپائی کرنا ہوگا. اس میں ایک میں اگر وضاحت کر دوں جو میری سمجھ میں بات نہیں آئی ہے کہ اگر جس دن سورج گرہن یا چاند گرہن ہے اس دن اگر خاتون نجس ہے تو کیا اس کی بھی قضا کرنی ہے یا جی ہاں، اسی کی قضا کرنی جی ہے؟ جی بہت بہت شکریہ. آگے بڑھتے ہیں. السلام علیکم. میں بمبئی سے مہندر سے سوشل فیڈ دے رہی ہوں. میرا سوال یہ ہے مولانا صاحب سے کہ مومن کی نیت سے جو جملہ پڑھا جاتا ہے، کیا اگر راستے سے گزر رہا اور غیر مسلم کی نیت جاری ہے تو کیا اس کے بھی دیکھ کے وہی جملہ پڑھا جائے گا یا کچھ اور؟ اور میرا دوسرا سوال یہ ہے کہ میں اکثر نیند میں نمازیں پڑھتی ہوں. نماز پڑھتے ہوئے جو باقاعدہ آیتیں پڑھتی ہوں، سورہ فاتحہ پڑھتی ہوں، نیند میں ہمیشہ دیکھتی ہوں کہ میں نیند میں نماز پڑھ رہی ہوں. اس کا کیا مطلب ہے مجھے بتائیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ہماری یہ سنت رسول ہے کہ جب کسی کا جنازہ دیکھو چاہے کسی مذہب کا ہو، تعظیم کے لیے کھڑے ہو جاؤ. یا انسان ہے یا انسان ہے، جو بھی انسان ہے، تو کیا اس میں ہمیں وہی پڑھنا ہے جو ہم ایک مسلمان؟ انا للہ و انا الیہ راجعون. بالکل کوئی مسئلہ نہیں اس میں. اور دوسرا ان کا مسئلہ جو ہے وہ خواب کا ہے. ہم نے بارہا یہاں سے یہ بات کہی ہے کہ خواب کی تعبیر نہیں دی جا سکتی. بہرحال پھر بھی بہن کا خواب ہے کہ اس میں نماز پڑھتے اپنے آپ کو دیکھتی ہیں. تو بہت اچھا کام. اگر آپ اچھی بات دیکھتے کہ آپ نماز پڑھ رہی ہیں جی تو اس کا مطلب ہے کہ آپ یہ جو ہے آپ کے وجود میں نماز ہے، جی اسی لیے آپ دیکھتی ہیں. جی بہت بہت شکریہ. اگلا سوال. مولانا صاحب السلام علیکم. میرا سوال یہ ہے کہ ایک شخص جو ہے ابھی بیمار ہے، فیور ہے، بخار ہے، اور اسے رات میں احتلام ہو جاتا ہے، نوٹ
صبح میں جمعے سے نماز پڑھنا چاہتا ہے. بخار کی حالت میں اسے پانی گرم حاصل ہے لیکن وہ نہانا نہیں چاہ رہا سب. تو کس طرح سے پاک ہوگا؟ پاکیزگی کے لیے اسے کیا کرنا ہوگا؟ اور نماز بھی پڑھنا اسے ضروری ہے. ایسی حالت میں کس طرح سے اپنی نماز ادا کرے گا؟ تو رات میں نجیز ہو گیا تھا, دن میں اسے پاکیزگی بغیر نہائے یہ نہیں کہ کس طرح سے اپنے آپ پاک کرے, نماز پڑھ سکے. جمعہ کی نماز تو پڑھ سکے, سب سے نہیں نہانا چاہ رہا. تو یہ اگر کوئی شب میں مجنب ہو جائے, نجس ہو جائے اور سخت جاڑے پڑ رہے ہوں یا بخار ہو یا طبیعت خراب ہو, پانی مضر ہو اور اس کے لیے غسل کرنا ناممکن ہو, تو کس صورت میں نماز صبح ادا کرے گا؟ جاوید بھائی آپ نے بہت ساری شرطیں اضافہ کر دی ہیں. جی دیکھیے جو آپ میں سے شرط بتا رہے ہیں, جی اگر کوئی آدمی بیمار ہے جی اور وہ نجس ہو گیا, جی پانی اس کے لیے نقصان دہ ہے, جی اپنی مرضی نہیں چلتی ہے, جی جی حکم خدا, حکم خدا چلتا ہے پہلے. بے شک. جی آپ کے پاس کہہ رہے ہیں گرم پانی ہے اور جی. آپ کو نقصان نہیں ہے, تو آپ کو آپ کی نہانا دل ہے. چاہے یا نہ چاہے آپ کو غسل کرنا. بے شک. جی ہاں اگر آپ کے لیے وہ پانی نقصان دہ ہے, جی ٹھیک ہے, آپ کا مرض بڑھنے کا خطرہ ہے یا آپ کو شفا دیر سے ملے گی, ڈاکٹر منع کر رہا ہے, اس صورت میں کوئی مسئلہ نہیں ہے. آپ جو نجاست ہے اس کو دور کیجئے اور تیمم کر لیجیے. تیمم کر لیجیے. تیمم سے آپ 100 سال نماز پڑھ سکتے. جی اگر آپ کے پاس عذر ہے جی تو 100 سال تک نماز تیمم سے پڑھ پڑھ سکتے. سکتے. تیمم کر لیجیے. خداوند عالم نے کسی کے لیے سختی نہیں رکھی, دین سہل ہے, آسان ہے. ہاں, آسان ہے. بہت بہت شکریہ. آپ فرمائیے, آپ کیا کہنا چاہ رہے ہیں؟ السلام علیکم, میں علیزہ فاطمہ سلواسا سے بول رہی ہوں. مجھے ایک ڈاؤٹ ہے, میری اسکول میں مکنا پہننا الاؤڈ نہیں ہے, تو پھر میں اب 9 سال کی ہو چکی ہوں, میں 10 سال کی ہونے والی ہوں, تو کیا میں اللہ سے کیسے معافی مانگوں؟ 9 سال کی عمر میں لڑکی پر پردہ واجب ہو جاتا جی. ہے, لیکن کچھ اسکولز وغیرہ میں حجاب کی پابندی ہے, حجاب نہیں کر سکتے ہیں, اس صورت میں کیا کرنا چاہیے؟ دیکھیے پہلا تو یہ ہے کہ آپ اس اسکول کو چھوڑ دیجئے, جی آپ ایسے اسکول میں جائیے جہاں الاؤڈ ہو. جی ٹھیک ہے. پھر اب ایک دوسرا مسئلہ آتا ہے, اگر آپ گرلس اسکول میں ہیں اور عورتیں پڑھا رہی ہیں اور پڑھ رہی ہیں تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے, جی ان کے سامنے آپ سر کھول سکتی ہیں. جی پریشانی کب آتی ہے؟ جب جینٹس ہو جی یا کو ایجوکیشن ہو. جی تو اگر آپ کا اتنا نقصان ہے, اتنا نقصان جو برداشت نہیں کر سکتے, جی تو شریعت کہتی ہے کہ آپ کمپرومائز کر سکتی ہے. جی لیکن یہ پہلا مرحلہ نہیں ہے جی کہ آپ جو ہے مثلا ایک اسکول اچھا ہے اور ایک تھوڑا کم کیٹیگری کا ہے, ایک جگہ حجاب کرنے کا الاؤڈ ہے, دوسرے کے معنی تو آپ کہیں گے نہیں میں تو کانوینٹ میں پڑھوں گی. نہیں میرے بھائی, آپ کو پھر جو ہے شریعت کہتی ہے آپ اس اسکول میں جائیے جہاں آپ کو شرائط آپ کے حجاب کے ساتھ آپ کو تعلیم دی جاتی. بہت بہت شکریہ. آپ کا کیا سوال ہے بھائی؟ میں نام نہیں بتا سکتی. السلام علیکم. یہ بول رہی ہیں کہ نا میرا لڑکا ہے نا شادی کرنے کے بعد میں مجھ سے الگ ہو گیا, ایسا بولتا ہی نہیں, بات نہیں کرتا. شادی ہو گئی ان کے صاحبزادے کی, اب یہ ماں سے بات نہیں کرتا, الگ ہو گیا ہے. دیکھیے ماں کی نافرمانی تو انہیں جہنم تک پہنچا دے گی. جی آپ ان کو سمجھائیے کہ ماں کا احترام, باپ کا احترام ہر صورت میں واجب بچے ہے. کے اوپر واجب. جی. اگر وہ اس طرح کرے گا تو بہت ساری آفت میں گرفتار ہو جائے. جی اور چونکہ یہ ہمارے سامنے نہیں ہے, اگر ہمارے سامنے ہوتے تو ان کو نصیحت کرتے تھے. آپ ان کو کسی مولوی کے پاس لے جائیے جو ان کو نصیحت کر سکے, ماں باپ کا ادب بتا سکے, ماں باپ کے حقوق کو بتا سکے. آپ یقیناً جو ہے ان کو لے جائیں گی تو ان کو اثر ہوگا اور وہ آپ کا احترام کرنے لگیں گے. لیکن ایک بات اور بھی کہنا چاہتا ہوں, ایسا تو نہیں ہے کہ آپ نے کچھ ایسا کیا ہو, اگرچہ ہم اس کو جسٹیفائی نہیں کر سکتے. جی اگر ماں مارے بھی تو بھی بچے کو حق نہیں ہے کہ وہ مثلا ماں کو چھوڑ دے یا ماں سے بات نہ کرے. لیکن پھر بھی ایک بار اپنے آپ کو بھی انسان کو ٹٹولنا جی چاہیے کہ آپ کی بہو کے ساتھ میں ہاں کیا مثلا کچھ نہ ہوا ہو جی. یا کچھ ایسی زیادتی نہ ہوئی جی. ہو. اگرچہ اس میں بچے کو حق نہیں ہے, کسی حال میں بھی ماں کا احترام واجب ہے. اور اس کو احترام کرنا چاہیے. جی آپ کی نافرمانی کر کے وہ گناہ کر رہا ہے.
بہت بہت شکریہ. اگلے سائل کا سوال دیکھتے ہیں کیا ہے. السلام علیکم آغا, میں تنویر فاطمہ بول رہی ہوں کانپور سے. میرا سوال یہ ہے کہ میں نے کربلا جانے کے لیے جو کارواں جاتا ہے ان کو پیسہ دیا اور انہوں نے زیارت کے لیے نہیں بھیجا اور پیسہ بھی واپس نہیں کر رہے ہیں, تو اس کے لیے ہمیں کیا کرنا چاہیے, آپ بتا دیجیے. خدا حافظ. ٹور والوں کو پیسہ دیا زیارت کے لیے اور زیارت پہ بھی نہیں لے گئے, پیسہ ہی واپس نہیں کر رہے ہیں, یہ بہت کچھ ہو رہا ہے سماج میں, تو ان کو پہلے تو پولیس میں کمپلین کرنی چاہیے. دیکھیے یہ دوسری جی. بات میں کہوں گا جی. جاوید بھائی, آپ آج ہم سے پوچھنے آئی ہیں جی کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے. جی یہی کام اگر پہلے کر لیتی تھی جی, کہ پہلے پوچھ لیتی تھی کہ مولانا صاحب ہمیں کس ٹور سے جانا چاہیے, معتبر ٹور سے ہم کو جانا چاہیے. اس طرح جی مسئلہ ہی نہیں آتا تھا. جی بالکل. لیکن بہرحال آپ جو ہے لیگل طریقہ آپ اپنا سکتی ہیں, جی اور بہتر یہ لیگل طریقے پہ اس وقت جائیں جب آپ کی بات نہ سنیں, اور محترم لوگوں کو بیچ میں ڈال دیجئے. جی بیچ میں ایسے لوگوں کو ڈالیے جن کا احترام ہو, اور ان سے کہیے کہ آپ کا پیسہ دے یا آپ کو زیارت پہ لے جائیں. شرعاً ان کے لیے بالکل الاؤڈ نہیں ہے کہ آپ کا حق, آپ کا پیسہ لے لے اور وہ پورا نہ کرے. حرام ہے ان کے لیے یہ چیز کرنا. بہت بہت شکریہ. ناظرین کرام, اسی کے ساتھ جا رہے ہیں بہت ہی مختصر سے بریک پہ, لیکن آپ کہیں نہیں جائیے, ابھی گئے ابھی حاضر ہوتے ہیں. دیکھتے رہیے چینل ون.